مومن لوگوں کے لیے بڑا مشکل نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر انسان جتنا بڑا ہوتا ہے بس اوقات وہ اسی قدر بے بس ہوتا ہے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی مسجد الہادی کو، مرکز الہادی کو، اس کو مرکز مہربانی میں کنورٹ کر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو بشارتیں دو، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو، اور کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے۔ فخر کس بات پر ہے؟ انسان اپنی دولت پر، اپنے خاندان پر، اپنے علاقے پر، اپنے نسب پر، انہی چیزوں پر فخر کرتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ یہ ڈی ایچ اے کے لوگ، یہ پیراگون کے لوگ، یہ ان سوسائٹیوں میں رہنے والے، ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے گھروں پہ غور کریں نا ذرا، کہ اللہ نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہ لا کے بسا دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، لوگوں ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ عزیز بھائیو، ہمیں اپنی زبانوں کو اللہ کے شکر کے ساتھ تر رکھنا چاہیے۔ اس نے بڑا دیا ہے، اس کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، اس کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، میں جی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس نے مجھے لوگوں سے بہتر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا ہدف دے کے پیدا کیا ہے۔ اس ہدف کے اندر میری اور آپ کی کامیابی دائمی اور حقیقی ہے، اور ناکامی بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، اور مالک بھی وہ ہے۔ ہم کچھ بھی کریں بالآخر ہم اس کے اصول اور ضابطوں کے پابند ہیں۔ ہمارا وجود کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے، اور اس کا انکار انسان کو فرعون بنا دیتا ہے، قارون بنا دیتا ہے، حامان بنا دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت آسمانوں کو لپیٹ کے پہلے اپنی دائیں مٹھی میں بند کریں گے۔ اب یہ زمین اس کا سائز اور آسمان اس کا سائز، انسان کی امیجینیشنز اس سے ماورا چیزیں ہیں۔ پھر یہ آسمان، اس کے اوپر دوسرا آسمان، پھر اس کے اوپر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ ذرا خود سوچیں کہ سائز کا فرق کس قدر زیادہ ہے۔ پہلے آسمان کو دوسرے آسمان نے گھیر رکھا ہے، دوسرے کو تیسرے نے گھیر رکھا ہے، اور فاصلے سب کے اسی طرح سے۔ تو اللہ رب العزت آسمانوں کو لپیٹ کے اپنی مٹھی میں پکڑیں گے اور سوال کریں گے کہ آج جبر کرنے والے کدھر ہیں، آج تکبر کرنے والے کدھر ہیں۔ پھر دوسری مٹھی میں اسی طرح آسمانوں کو لپیٹ کے پکڑیں گے اور پھر سوال کریں گے کہ آج جبر کرنے والے کدھر ہیں، آج تکبر کرنے والے کدھر ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ کچھ بھی کر لیں، ہم اپنے رب کے سامنے بے بس ہیں۔ ہاں، اس نے مجھے اور آپ کو اس زمین کے اندر پیدا کیا ہے،
اور زمین کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس نے مجھے اور آپ کو وقتی طور پر کچھ اختیارات دیے. یہ جو اختیارات ہیں یہی انسان کا امتحان ہے. کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. اب امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کے ساتھ کیا کر کے آتا. جتنا بڑا انسان بنتا چلا جائے اللہ رب العزت کی ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ وہ اتنا جھکتا چلا جائے. آپ دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ کی بستی سے رات کی تاریکی میں نکلے، چھپتے چھپاتے. دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. اپنے بستر پر جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لٹایا اور پھر غار کے اندر جا کے چھپے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بڑے طریقے سے اپنا سفر کر رہے ہیں، راستہ بدل بدل کے جا رہے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ مکہ واپس آئے ہیں تو کیفیت اور حالت یہ ہے کہ اب مکہ میں کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے. اب صحابی کہتے ہیں اس دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا جو کجاوا تھا اونٹ کا، اس کو ٹچ کر رہی تھی. اور آپ اپنی زبان سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے رب نے سارے لشکروں کو شکست. اب کوشش تو آپ کی تھی، محنت تو آپ کی تھی، مشقت تو آپ نے اٹھائی تھی، تکالیف آپ نے جھیلی تھی، لیکن ایک مومن کا شیوا، ایک مسلمان کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے امور کو اپنے رب کی طرف لٹا دیتا اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نہیں، سب کچھ کرنے والا میرا رب ہے، میں نے اس کی توفیق سے کیا، اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. عزیز بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو انداز اور اختیار ہے یہی کامیابی کی دلیل ہے. یہ پھر افراد کو بھی کھڑا کر دیتی ہے اور یہ اقوام کو بھی کھڑا کر دیتی ہے. لیکن جب بندے اللہ رب العزت کے فیکٹر کو فراموش کر دیتے ہیں، اس ایک چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے مقابلے کے اندر کون آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رسوا کرتے ہیں، ایسا بے بس کرتے ہیں کہ انسان کے تصور کے اندر بھی چیزیں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ دنیا کے اندر انسان جتنا بڑا ہوتا ہے بس اوقات وہ اسی قدر بے بس ہوتا ہے. ابھی دنیا کی جو طاقتور ترین شخصیات ہیں ان میں ایک جو بائیڈن ہے، امریکہ کا صدر ہے، اس نے کہا کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں گا. اب اتنا طاقتور بندہ جس کے آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ دنیا چلتی ہے، اس نے کہا کہ میں دوبارہ امریکہ کا صدر بنوں گا، میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں گا. اس کی پارٹی نے کہا تو ہمیں قبول نہیں، تو نہیں آ سکتا، اب تیری جگہ کوئی اور آئے گا. بالآخر اسے سرنڈر کرنا پڑا اور اسے لوگوں کے سامنے جھکنا پڑا. عزیز بھائیو، یہ کیفیت ہے، یہ انداز ہے دنیا کے اندر. جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح سے بے بس کر دیتے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ وہ بے بس ہونے والا نہیں. ہر انسان
किसी न किसी जगह पे बेबस होता है। फिरौन अपने आप को कहता था ना, अना रब्बुकुमुल आला, लोगों में तुम्हारा सबसे बड़ा रब। कुरान मजीद के अंदर उसके ये जुमले मौजूद हैं कि उसने अपने सरदारों से कहा कि तुम मुझे इजाज़त दो मैं मूसा को कत्ल कर दूं। यानी वो अकेला फैसला नहीं कर सकता था, उसने अपने सरदारों से इजाज़त मांगी कि भाई तुम मुझे इजाज़त दो, मैं मूसा को कत्ल करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत। अजीज़ भाइयों, ये कैफियत दुनिया को मानने वाले की है, और जो अल्लाह को मानने वाला है उसका अंदाज, उसका तरीका, उसकी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अपने बंदों को नवाजा करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को दिया करते हैं। उनकी मजबूरियां, उनकी बेकसियां, उनकी लाचारगियां, इस सब के बावजूद अल्लाह उनके दिलों को इत्मीनान दे दिया करते हैं। आप ज़रा देखें, बदर की जंग के अंदर क्या हुआ था। लोग थोड़े से थे, असलहा पास नहीं था, लड़ाई बहुत अचानक थी जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब अल्लाह के लिए डट के खड़े हो गए तो सहाबा कहते हैं हमारे ऊपर ऐसी सकीनत आई कि तलवारें हमारे हाथों से गिर गिर के नीचे जा रही थी, हमारी आंखें बार बार बंद हो रही थी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कल्बी इत्मीनान की एक कैफियत होती है कि बंदा सुकून के अंदर आ जाए और उसका गम और उसकी परेशानी मिट जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए किया करते हैं। तो अजीज़ सामीन, ये बात तयशुदा है, जो जितना बड़ा बनना चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसी कदर ज़्यादा छोटा कर देंगे, बेबस कर देंगे। और जो अपने रब के सामने जितना झुकता चला जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए उसी कदर ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते चले जाएंगे। यही वजह है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर वही की कि मैं तवाज़ो को और इनकसारी को इख्तियार करूं। ये वही की गई, मैं तवाज़ो को और इनकसारी को इख्तियार करूं। और फिर फरमाया कि कोई किसी पर जुल्म ना करे और कोई किसी के ऊपर फ़ख्र ना करे। फ़ख्र किस बात पर है? इंसान अपनी दौलत पर, अपने ख़ानदान पर, अपने इलाके पर, अपने नस्ब पर, इन्हीं चीज़ों पर फ़ख्र करता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी पर फ़ख्र ना करे। ताकत के नशे में आके बंदा लोगों पर जुल्म करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी के ऊपर जुल्म ना करे, बल्कि मेरे रब ने मेरे लिए ये वही की है कि मैं तवाज़ो को और इनकसारी को इख्तियार करूं। अज़ीज़ भाइयों, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब बंदा ये वाला रवैया इख्तियार करता है ना, फिर हकीकत के अंदर वो लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। मोमिन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल नहीं होता। कहते हैं ना, यार ये बंदा बड़ा टफ है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मोमिन लोगों के लिए टफ नहीं होता, ना इसका तरीक़ाकार लोगों के लिए मुश्किल होता है, बल्कि ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला, राहतें पैदा करने वाला और उनकी ज़िंदगियों को इस तरह से बनाने वाला होता है कि लोग अपने रब की बंदगी और इबादत कर सकें। ये एक नुक्ता समझने वाला मोमिन अपने अमल से कुछ ऐसा करता है कि लोग आसानी के साथ अपने रब की बंदगी और इबादत कर सकें। आज दुनिया का तरीक़ाकार क्या है? लोगों का तरीक़ाकार यही है, इतनी मुश्किलात पैदा कर दो, इतनी मुश्किलात पैदा कर दो कि उन मुश्किलात के बाद इंसान अपनी ज़ात के अलावा कुछ भी सोच ना सके। लोगों की सोच को कैप्चर कर लिया जाए, महदूद कर दिया जाए, आफाकियत उनकी सोच से निकाल दी जाए, लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर मगन हो जाएं, इससे ज़्यादा कुछ सोच ही ना सकें। लेकिन
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو بشارتیں دو، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ عزیز بھائیو، یہ کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس قدر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، جس قدر پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، جس قدر تکالیف بڑھتی چلی جائیں گی، اسی قدر انسان دنیا کے معاملات کے اندر الجھتا چلا جائے گا۔ جب دنیا کے معاملات کے اندر الجھے گا نا، پھر اپنے رب کی طرف اس کا رجحان نہیں آئے گا، اور جو اس سب کے باوجود اپنے رب کی طرف آ جائے، یہ تو پھر کوئی بڑا کمال کا بندہ، یہ تو بڑا زبردست انسان ہے۔ اس لیے کہ عزیز بھائیو، وہ اپنے رب پر توکل کرنے والا، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ جو بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور عربی واقعہ، عرب کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں فلاں بندے کو عمرہ کروا رہا ہوں۔ 1 دن 2 دن 3 دن، پھر میں سوچ میں پڑ گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یار یہ آپ بڑے لوگوں کے کام ہیں، میں محنت مزدوری کرنے والا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں تیرے عمرے کا خرچ اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا میرے عمرے کا تم خرچ اٹھاؤ گے، میرا گھر نہیں چلتا، میں نے جو محنت مزدوری کرنی ہے اس کے ساتھ میرا گھر چلنا۔ اس نے کہا یار تیرے گھر کا خرچہ بھی دوں گا، میں نے اصل میں خواب دیکھا میں تجھے عمرہ کروا رہا ہوں، میں نے تجھے کروانا ہے۔ بالآخر وہ اس کو لے کے بیت اللہ کی طرف چلا گیا۔ اب یہ بندہ روٹین میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بس ایک واجبی سا مسلمان تھا، برائے نام سا۔ اب شروع کے اندر جب بیت اللہ میں گیا تو دل نہیں لگتا تھا، آہستہ آہستہ دل لگنا شروع ہوا، وقت بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے دن گزرے ویسے ویسا اس کا وقت بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر اس کا دل ایسا لگا کہ سارا دن وہیں پہ بیٹھا رہتا۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی، ایک دن بیت اللہ میں بیٹھا تھا، روح پرواز کر گئی۔ اب یہ جو بندہ اس کو لے کے گیا تھا یہ بڑا حیران ہوا کہ یار آخر کیا ماجرا ہے، آخر کیا کیفیت ہے؟ یہ بندہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اس کو لے کے میں بیت اللہ تک آیا، اس نے عمرہ کیا، پھر بیت اللہ میں یہ فوت ہو گیا، پھر اس کا امام حرم نے جنازہ پڑھایا، دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یار اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا سبب ہو سکتا ہے اس کا؟ اب جب یہ بات کہتا ہے کہ میرے دل میں بیٹھ گئی، تو میں واپس جب آیا اپنی بستی کی طرف، میں اس کے گھر گیا، اس کے اہل خانہ کو بتایا کہ بھی اس طرح وہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری ملاقات ارینج کی۔ میں نے اسے کہا کہ بہن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے اس کی کون سی ایسی نیکی تھی جو اس کے کام آئی، اور پھر اس کے بعد یہ بندہ اس طرح سے اللہ کے گھر میں جا کے فوت ہوا۔ کہنے لگی کوئی زیادہ تو نہیں، یہ محنت مزدوری کرنے والا بندہ تھا، ہمارے محلے میں یہ گلی میں 2-4 گھر چھوڑ کے ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب یہ شام کو محنت مزدوری کر کے آتا تو یہ جو گھر کے لیے لے کے آتا وہی اس کے لیے لے کے آتا، جو گھر کے لیے لے کے آتا وہی اس کے لیے لے کے آتا، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا کہ بہن یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے ہے، اس کو تم رکھ لو۔ جب یہ اس کو سامان دے کے واپس پلٹتا تو وہ اس کو دعا دیتی کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ وہ کہتی بس اتنی سی بات، اور مجھے لگتا ہے اس کو وہ دعا لگی۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے اللہ والے اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔
آج صبح میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے کچھ باتیں ان سے کی. میں نے کہا جی اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے. تو میری ساری باتیں سننے کے بعد کہنے لگے ایک بات میں نہ تمہیں بتاؤں. میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں یار میرا یہ دل کرتا ہے کہ لاہور میں نا تم کوئی ایک علاقہ، ایک محلہ، کوئی 2 4 5 محلے کوئی سلیکٹ کرو، پھر ان کے اندر بیوہ عورتیں، یتیم بچے، غریب لوگ، مسکین لوگ، محنت مزدوری کرنے والے، سفید پوش لوگ، تم ان کی لسٹ بناؤ. پھر وہ لسٹ بنا کے تم ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرو، ان کے لیے صحت کا بندوبست کرو، ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرو، ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرو، پھر ان کی اللہ کے دین کے مطابق تربیت کرو، پھر لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کا نظام اس طرح کا ہوتا ہے. میں اس وقت سے سوچ میں پڑا ہوں کہ واقعتاً اللہ والے اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں. وہ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ یار لوگوں کا بھلا ہم نے کیسے کرنا. زندگی کی مشکلات ہیں، لوگ الجھے ہوئے ہیں. ہم بھی سب یہ بات کہتے ہیں کہ یار بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی تکالیف ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. یار کیا بتائیں، بڑی پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں. عزیز بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے نا، جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، شاید ہم سے پہلے یہ چیزیں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. اگر آپ کے اس ہند کا سب سے بڑا گزرا ہوا حکمران اورنگزیب عالمگیر آج اپنی قبر سے اٹھ کے آ جائے اور آپ کی اس مسجد کو دیکھے، ان فانوسوں کو، ان جلتی ہوئی لائٹوں کو، ان پنکھوں کو، ان ایئر کنڈیشنز کو دیکھے، تو کیا یہ سہولیات اسے میسر تھی؟ کیا یہ نعمتیں اسے میسر تھی؟ واللہ نہیں میسر تھی. حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے. وہ آپ کی ان سواریوں کو دیکھیں، یہ جو آپ نے قطار در قطار سڑک پر کھڑی کر رکھی، اور وہ اپنی سواری کو دیکھے جس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ سفر کرتا تھا. تو عزیز بھائیو، کیا یہ والی سہولیات اس کے پاس تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس طرح سے لے کے چلنا چاہتا. بندہ جو سوچتا ہے نا، میں یہ حدیث صبح میں نے پڑھی، پھر میں نے صبح والی ملاقات پہ غور کیا، پھر میں نے رات آپ کے جو اس علاقے کے ذمہ دار ہیں مظہر بھائی، میں نے ان سے جو بات کی تھی رات 10 بجے کے قریب، 11 بجے کے قریب، مجھے وہ بات یاد آئی. تو مجھے اس حدیث کا پھر ترجمہ پتا چلا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو. دنیا کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، جائز طریقہ، حلال طریقہ. پھر اس کے بعد فرمایا ہر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق انسان جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ جائز طریقے کو اختیار کرنے والا ہے، صحیح طریقے کو اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس حدیث کے کئی ایک ترجمے ہو سکتے ہیں، کئی ایک وضاحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کی ایک عمومی اور بڑی وضاحت کو دیکھا جائے، انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ نیکی کرے، خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرے. رات
میں مظہر بھائی کے پاس بیٹھا تھا، میں ان سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی مسجد الہادی کو، مرکز الہادی کو، اس کو مرکز مہربانی میں کنورٹ کر دیں۔ یہ ایک مہربانی کا مرکز ہو جائے۔ اور حقیقت کے اندر مسلمانوں کی مسجدیں ایسی ہوا کرتی، لوگ آتے تھے دل کھول کے اپنی ضرورت مسلمانوں کے ذمہ دار کے سامنے رکھتے تھے، وہ مسجد میں سے ان کی ضرورت پوری کر کے اس کو گھر بھیج دیتے تھے۔ عمر بن خطاب مسجد میں بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی، اس نے آ کے اپنی ضرورت رکھی، آپ نے ایک بڑا اونٹ منگوایا، طاقتور توانا اونٹ، کہا لاد دو اس کے اوپر جو کچھ لا سکتے ہو۔ کافی سارا مال و دولت، خوراک اس کے اوپر لاد دی گئی۔ اب جس طرح ہم لوگ ہیں، ہر بات میں اعتراض کرنا، ہر بات میں سوال کر دینا، کیا یہ جائز ہے جی اس طرح سے کرنا، ایسے کسی کو دے دینا؟ اب بندے نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیے؟ اس نے تو اپنی ایک جائز سی بات، چھوٹی سی بات رکھی تھی، اس کو تھوڑا سا دیتے اس کا گزارا ہو جانا تھا، آپ نے اس کو اتنا دے دیا۔ عمر کہتے ہیں تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے نہیں پتا یہ کون تھی؟ اس کا باپ فلاں مارکے کے اندر شہید ہوا تھا۔ ہم آج ان لوگوں کی وجہ سے یہاں پر کھڑے ہیں۔ اس کا باپ مارکے میں شہید ہوا تھا، آج یہ اگر مجھ سے سارا خزانہ بھی مانگتی نا مسلمانوں کا، میں نے دے دینا تھا اسے۔ عزیز بھائیو، حقیقت بات یہ ہے، مومن لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ سے اس لیے کی، ایک تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک واقعہ کوئی 5 سال پہلے میرے ساتھ ذاتی طور پر پیش آیا۔ اسی طرح ایک مسجد میں بیٹھے تھے، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہم لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکیں۔ ایک ہمارے اس مسجد کے نمازی جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں کہنے لگے جی اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ایک میرا ذاتی سا واقعہ آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں۔ میں نے اسے کہا یار ضرور سنائیں۔ کہتا یہ جب ابھی سردیوں کے دن تھے، یہ جب ابھی سردیاں شروع ہوئیں تو میں ایسے ہی سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں۔ کافی دیر سوچتا رہا، پھر میں نے اپنی جیب ٹٹولی تو 2000 روپیہ میری جیب میں سے نکلا۔ یہ بات آپ سب کے دیکھنے اور سوچنے کے لیے۔ کہتا 2000 روپیہ میری جیب سے نکلا، میں وہ 2000 روپیہ لے کے لنڈا بازار چلا گیا، کو 5-6 جرسیاں وہاں سے میں نے خریدی۔ گھر آیا، میں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ ڈیٹول ڈال کے گرم پانی میں صابن کے ساتھ اچھی طرح ذرا ان کو دھو دو۔ اس نے ان کو دھو دیا۔ پھر میں نے کہا کہ ان کو استری کرو، استری کیا۔ میں بازار گیا، وہ پیکنگ والے جو شاپر ہوتے ہیں وہ لے کے آیا، ان جرسیوں کو ان کے اندر پیک کیا۔ پھر جو میرے محلے میں مجھ سے غریب تھے نا، جو مجھ سے بھی کمزور تھے، میں ان کے گھر گیا اور وہ جرسی ان کے گھر دے کے آ گیا۔ کہتا 2-3 دن گزرے، بارش ہوئی، موسم یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ میں بارش کے بعد جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ان کے بچوں نے وہ جرسیاں پہن رکھی۔ کہتا میں نے اپنے رب سے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے بھی کام لے لیا۔ عزیز بھائیو، کیا ہم میں سے ہر بندہ اس لیول پہ جا کے کسی انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی، ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ یہ ڈی ایچ اے کے لوگ، یہ پیراگون کے لوگ، یہ ان سوسائٹیوں میں رہنے والے، ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے گھروں پہ غور کریں نا ذرا، کہ اللہ نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہ لا کے بسا دیا۔
अल्लाह कहते हैं वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, लोगों हमने तुम्हें जमीन में रहने के लिए जगह दी है। वजअलना लकुम फीहा मआइश, फिर हमने इसमें तुम्हारी मईशत को मुकर्रर कर दिया। कलीलन मा तशकुरून, तुम में से बहुत थोड़े हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, अक्सर शिकवा करने वाले। अक्सर अजीज भाइयों, हमें अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के शुक्र के साथ तर रखना चाहिए। उसने बड़ा दिया है, उसका मेरे ऊपर बड़ा फजल है, उसका मेरे ऊपर बड़ा करम है। मैं जी अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता, उसने मुझे लोगों से बेहतर कर दिया। क्या आपके अजीज़ो कारब में, रिश्तेदारों में ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके लिए एक वक्त की रोटी मुश्किल होगी? आपकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले, आपके कारखानों में काम करने वाले, आपकी दुकानों के चौकीदार, ज़रा पूछ के तो देखें, एक दिन उनके साथ बैठें तो सही, फिर सवाल करें बच्चे कितने हैं, घर कैसा है, वो बताएगा घर किराए पे है। कितना किराया? जी मैं इतना किराया देता हूँ। एक पंखा है घर में, एक कमरा है, सारे उसी में रहते हैं, उसी के अंदर वॉशरूम है, उसी के अंदर किचन है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई आपको ऐसे मिलेंगे, कहेंगे जी अल्लाह दा बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है, उन्हें बड़ा ही करम किया साढ़े उत्ते। अजीज़ भाइयों, मैं ये बात चाहता हूँ आपका ये मरकज़ मेहरबानी में कन्वर्ट हो जाए। उस एक जो भाई था ना जिसने कहा 5 जर्सियाँ मैं लेके आया, मुझे एक बात समझ आई। मैंने उन मस्जिद वालों से कहा यार इस मस्जिद में एक कमरा बनाएं, उसे कमरा मेहरबानी करार दे दें, कमरा मेहरबानी करार दें। उसके अंदर लोग अपने पुराने कपड़े जो काबिल इस्तेमाल हैं, जूते काबिल इस्तेमाल हैं, चीज़ें काबिल इस्तेमाल हैं, वो ला के रखना शुरू करें। वक़्त गुजरा, अल्लाह ने लोगों को समझ दी, लोगों ने नई चीज़ें भी ला के रखना शुरू कर दी। मैंने एक दिन पूछा उस वहाँ पे जो नौजवान था, मैंने पूछा कितने लोगों को साल में आपने फैसिलिटेट किया? तो उसने बताया कि गालबन कोई 8 या 9 हज़ार फैमिलियाँ हैं जो हमारी मस्जिद से जिनको लिबास मिला। अजीज़ भाइयों, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सोचें। अल्लाह का दीन मेहरबानी का दीन है, ये करम का दीन है, ये फजल का दीन है, ये लोगों के ऊपर अनायात करने का दीन है। दुनिया उन लोगों की है, दुनिया की मोहब्बत उन लोगों की है जो मेरे भाइयों सिर्फ इस दुनिया के बन के जीना चाहते हैं, जो कहते हैं मरना भी इस दुनिया में है, जीना भी इस दुनिया में है। मोमिन इस दुनिया का है ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।